ٹرسٹ کے شدید حملے کا خطرہ محسوس کیا جا رہا تھا۔ ہم نے رات ہونے تک بستی میں موجود تمام اسلحہ لوڈ کر لیا اور کم و بیش 40 رائفلوں کو پوزیشن کر دیا۔ ان میں 10-15 وہ رائفلیں بھی شامل تھیں جو ہم نے گارڈ سے چھینی تھیں۔ ہم نے بستی میں سے 50 کے قریب ایسے افراد ڈھونڈے جو رائفل کے سامنے بیٹھ کر کم از کم اس کی لبلبی تو دبا ہی سکتے تھے۔ ان کا کام بس موقع پڑنے پر لبلبی دبانا ہی تھا۔ وہ رات کافی بے آرام تھی۔ بستی میں بہت سے لوگ ساری رات جاگتے رہے، اور جو سوئے یقیناً وہ بھی گہری نیند میں نہیں ہوں گے۔ میں بھی ساری رات سوئی جاگی کیفیت میں رہا۔ ماضی قریب کے واقعات ایک فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے گھومتے رہے۔ لاہور سے ہمارا آدم خور مائیکل کے ہاتھوں اغوا ہونا، ہرکولس میں پہنچنا، افریقہ کے مشرقی ساحل تنزانیہ پہنچنا، اور پھر مبارک امین کے حوالے سے خونریز واقعات کا شکار ہونا، افریقہ کے مغربی ساحل پر ٹرسٹ کی حیرت ناک دنیا اور وہاں کے ناقابل فراموش شب و روز، میرے ہاتھوں مبارک امین کا قتل اور بوکارلو کی آنکھوں کی جادوئی قوت کے جیتے جاگتے کرشمے، کمسن شیطان اسقی کے لرزہ خیز کارنامے اور ٹرسٹ میں زندہ درگور ہونے والے غلاموں کی بغاوت، پھر آدم خور مائیکل کا میرے ہاتھوں بالکل غیر متوقع طور پر اچانک قتل ہو جانا اور اس کے قتل کے نتیجے میں ٹرسٹیوں کے غضب سے پاگل ہو جانا۔ یہ عمل اور رد عمل کا ایک ایسا سلسلہ تھا جو زنجیر کی کڑیوں کی طرح جڑتا چلا جا رہا تھا۔ رات کی کسی پہر نیند کے مختصر وقفے کے بعد میری آنکھ کھلی تو دھیان خود بخود جھونپڑے کے ساتھ والے پورشن کی طرف چلا گیا۔ اس پورشن میں صفدر اور ویرا سو رہے تھے۔ وہاں مکمل خاموشی تھی۔ کوئی آواز، کوئی سرگوشی نہیں ابھر رہی تھی۔ وہ میاں بیوی تھے، جوان اور خوبصورت تھے، ایک دوسرے کی محبت میں غرق تھے، پھر بھی ایک دوسرے سے دور تھے۔ انوکھے کردار کی ویرا نے ایک اور انوکھا کام کیا تھا۔ سب کچھ میسر ہوتے ہوئے بھی جدائی کی سولی پر لٹک گئی تھی اور اپنے محبوب کو بھی لٹکا دیا تھا۔ محبت ایک پہیلی ہے اور اس کے ہزار رنگ ہیں۔ یہ بھی ایک نیا رنگ تھا۔ نہ یہ وصال تھا، نہ فراق تھا، نہ ملن تھا، نہ جدائی تھا، نہ گریز تھا، نہ خود سپردگی۔ ایک طرف تو ویرا صفدر کو حاصل کرنے کے لیے اتنی بے تاب تھی کہ اس نے 2 مرتبہ خود کو قریباً ختم کر لیا تھا۔ اب جب کہ ان کے راستے کی ہر رکاوٹ دور ہو گئی تھی، وہ خود بھی خود ساختہ سولی پر لٹک گئی تھی اور صفدر کو بھی لٹکا دیا تھا۔ اچانک مجھے شک گزرا کہ صفدر جھونپڑے میں نہیں ہے۔ جھونپڑے کے دروازے پر ہمارے جوتے پڑے تھے، ان میں صفدر کا جوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں آہستگی سے اٹھا اور جوتا پہن کر جھونپڑے سے نکل آیا۔ یہ رات کا تیسرا پہر تھا۔ گرمی حد سے زیادہ تھی اور حبس بھی بہت تھا۔ کہیں کسی درخت کا پتا تک نہیں ہل رہا تھا۔ شاید یہ کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ جن لارسیوں کی ڈیوٹی رات کے دوسرے پہر کے بعد شروع ہوتی تھی وہ چوکسی سے پہرا دے رہے تھے۔ کمین گاہوں میں تیر انداز اور جھونپڑوں کے اندر رائفل بردار بھی ہوشیار تھے۔ صفدر کو دیکھتا ہوا میں چشمے کی طرف چلا گیا۔ مجھے وہ جگہ معلوم تھی جہاں وہ اکثر بیٹھتا تھا۔ میں بڑی احتیاط سے درختوں میں داخل ہوا تو مجھے رات کے سناٹے میں کسی کے رونے کی واضح آواز سنائی دی۔ میں تھرا کر رہ گیا۔ یہ صفدر کی آواز تھی۔ وہ باقاعدہ ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ یہ میرے جان سے پیارے دوست کی آواز تھی، وہ جو فولاد کی طرح مضبوط اور ہمالیہ کی طرح بلند حوصلہ تھا، پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میں بے اختیار اس کے پاس جا پہنچا۔ صفدر، کیا ہوا صفدر؟ اس نے گھبرا کر میری طرف دیکھا، چند لمحے ساکت بیٹھا رہا، پھر اس نے میری طرف سے منہ پھیر لیا۔ شاید سمجھ رہا تھا کہ اس کے منہ پھیرنے سے اس کی حالت میری نگاہ سے چھپ جائے گی۔ میں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر اپنی طرف گھمایا۔ صفدر، میرے یار، میرے بھائی، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو ایسا تو نہیں تھا۔ کیوں چھپا رہا ہے یار مجھ سے اپنے دل کی باتیں؟ بتاتا کیوں نہیں ہے؟ کچھ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ اس کے منہ سے الکوہل کی بو آ رہی تھی۔ لہجے سے بھی پتہ چلتا تھا کہ وہ نشے میں ہے۔ میں اس کے پاس ہی درخت کے تنے پر بیٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا رکھا تھا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے کہا، صفدر، مجھے کچھ بتاؤ، میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، ہر انتہا تک جا سکتا ہوں میں۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، بس مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ تم نہ بتاؤ، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔ وہ کچھ نہیں کر رہی، اور نہ ہی اس کا کوئی قصور ہے، اور نہ ہی میری پریشانی کی وجہ وہ ہے۔ وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جھنجھلایا ہوا بھی تھا۔ شاید اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ میرا اور اس کا سامنا ایسی حالت میں کیوں ہوا۔ میں نے اس سلسلے میں اس سے مزید بات کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اسے ساتھ لے کر واپس جھونپڑے میں آ گیا۔ راستے میں چند مسلح لارسیوں نے ہمیں دیکھا اور تعظیم پیش کی۔ بہرحال کسی نے ہم پر خصوصی توجہ نہیں دی۔ جھونپڑے میں داخل ہونے سے پہلے صفدر نے کہا، میری آپ سے درخواست ہے شاہ جہاں صاحب، آپ اس بارے میں ویرا سے کوئی بات نہیں کریں گے۔
ٹھیک ہے۔ صفدر جھوپڑے کے دوسرے حصے میں ویرا کے پاس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے گلاس اور بوتل کے ٹکرانے کی مدھم آواز سنائی تھی۔ وہ پھر پی رہا تھا۔ الگ صبح مجھے ویرا سے بات کرنے کا موقع ملا۔ صفدر شاید رات کے آخری حصے میں سویا تھا۔ وہ نشے میں بھی تھا، لہٰذا اتنی جلدی جاگنے والا نہیں تھا۔ ویرا بھی ہاتھ منہ دھو کر آئی تھی اور بہت نکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے بال حسب عادت شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، تاہم اس کی آنکھوں میں بھی سرخی موجود تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ روتی رہی ہے اور شاید سکون سے سو بھی نہیں سکی، یعنی آنکھ دونوں طرف لگی ہوئی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھی تو میں نے دھیمے لہجے میں کہا، ویرا، میں آج تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ جی کہیے۔ تم جانتی ہی ہو کہ تم دونوں نے ایک دوسرے کو پانے کے لیے کتنی مشکل جھیلی ہے۔ تم نے قربانیاں دی ہیں اور صفدر بھی تم سے کم نہیں رہا، یہاں تک کہ اس نے تمہارے حصول کے لیے مجھ سے ٹکر لینا بھی گوارا کر لیا۔ یہ بات میں کسی شکوے شکایت کے طور پر نہیں کر رہا، بلکہ اس جذبے کی طاقت بتانا چاہوں جس نے بالآخر تم دونوں کو ایک کیا ہے۔ جی۔ اتنا کچھ جھیلنے کے بعد اور منزل پانے کے بعد انسان خوشی اور سکون کا طالب ہوتا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود تم دونوں ہی محروم نظر آتے ہو۔ تمہارے چہروں کی مصنوعی مسکراہٹ کے پیچھے تمہاری بے چینی اور اذیت میں صاف محسوس کر سکتا ہوں۔ ایسا کیوں ہے ویرا؟ وہ سر جھکائے جھکائے بولی، پتہ نہیں آپ یہ سب کچھ کیوں محسوس کر رہے ہیں۔ جہاں تک مجھے دیکھو ویرا، صفدر کو کہنے کو تو میرا دوست ہے، لیکن وہ میرے لیے قریب ترین رشتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں صاف کہتا ہوں کہ میں اسے دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا، لیکن بتانا پڑ رہا ہے۔ کل رات میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا ہے اور تب سے میرا اپنا دل بھی رو رہا ہے۔ اتنے مضبوط اعصاب کا بلند حوصلہ شخص جو کبھی آہ بھی نہیں کرتا، اگر زارو قطع رویا ہے تو اس پر کوئی قیامت تو بیتی ہوگی نا۔ آخر کیا ہوا اس کے ساتھ، بلکہ تم دونوں کے ساتھ؟ تم دونوں لاکھ چھپاؤ مگر اندر کی بات آسانی سے نہیں چھپتی۔ ایک دم ویرا کی آنکھوں میں بھی آنسو منڈ آئے۔ اس نے چہرہ ایک طرف پھیر لیا اور اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ویرا، تمہاری جو بھی پریشانی ہے مجھے بتاؤ، میں تم دونوں کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ پلیز ویرا، مجھے اپنے مسائل سے دور مت رکھو۔ وہ باقاعدہ رونے لگی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور بولی، آپ سے بڑا حوصلہ کس شخص کا ہوگا؟ میں نے جہاں اور بہت سے لوگوں کو دکھی کیا، وہاں آپ کو بھی کیا ہے۔ آپ سے آپ کا پیارا دوست چھیننے کی کوشش کی، آپ کو اور آپ کے جانثار دوست کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ میں جانتی ہوں میری وجہ سے آپ پر کیا گزری ہے، پھر بھی آپ سب کچھ بھلا کر ہم دونوں کی خوشی کا سوچ رہے ہیں، ہمارے غم میں خود کو ہلکان کریں۔ سچ پوچھے تو میں آپ سے آنکھیں ملانے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ ویرا، جو کچھ ہو گیا اسے بھول جاؤ۔ جو کچھ ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے اس کے بارے میں سوچو۔ تم جانتی ہو صفدر ذہنی طور پر اپسٹ ہے، وہ بہت زیادہ الکوہل بھی لے رہا ہے۔ اگر وہ مزید پریشان ہوا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تم اس کی بیوی ہو، تم بہتر سمجھ سکتی ہو کہ اس کا دکھ کیا ہے۔ اپنی شادی کے اولین دنوں میں ہی وہ اس قدر دکھی ہو گیا ہے اور تم بھی گمسم نظر آتی ہو۔ میں کیا کروں شاہجہاں صاحب، اپنی خوشی پر میرا کوئی اختیار نہیں۔ میں آپ سے اپنے دل کی بات کہہ رہی ہوں۔ میں خوش رہنا چاہتی ہوں، میں صفدر کو بھی بہت خوش دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن وہ ساری تباہی اور بربادی میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے جو صرف اور صرف میری وجہ سے پھیلی ہے۔ وہ سارے معصوم بچے، عورتیں اور مرد صرف میری وجہ سے قتل ہوئے اور پکڑے گئے۔ وہ جھونپڑے اور مویشی میری وجہ سے جل کر راکھ ہو گئے۔ شاہجہاں صاحب، میں اپنے لیے خوشی کا سوچتی ہوں تو میرے کانوں میں بے شمار لوگوں کی بہن اور ان کی چیخیں گونجنے لگتی ہیں۔ کچھ بھی میرے بس میں نہیں ہے۔ کبھی کبھی تو میرے دل میں آتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں دور نکل جاؤں، کسی گرجے کی راہبہ یا کسی اسپتال کی نرس بن کر زندگی گزار دوں۔ اس کی حسین آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ ویرا، تم اپنے جذباتی پن کے لیے خواہ جواز ڈھونڈ رہی ہو۔ کوئی بے عقل ہی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ لارسیوں اور ٹرسٹ والوں کے درمیان جو کچھ ہوا اس کی وجہ تم ہو یا تمہارا کوئی فعل۔ یہ تو 20-30 سال پرانی چپقلش ہے۔ کم از کم 3 سال سے ٹرسٹ کے خلاف قبائلیوں کے دلوں میں لاوا پک رہا تھا۔ یہ طوفان کسی بہانے کا منتظر تھا اور یہ بہانہ تم نے فراہم نہیں کیا۔ تمہیں تو خود اغوا کر کے لارسیوں کے درمیان لایا گیا تھا۔ اگر سچ پوچھتی ہو تو اس ساری خود کشیدگی اور خونریزی کا فولادی سبب کنگ براؤن کا جارحانہ فعل بنا ہے۔ اس نے اپنے زہریلے چھپکلے کے ذریعے محترم بوکارلو کو زخم لگایا، جس کی وجہ سے ان کو اپنے ہاتھ سے ہی محروم ہونا پڑ گیا۔ اس واقعے نے ایسی زنجیر کھینچی کہ واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن میں نے بھی تو لیکن کچھ نہیں، تم نے کچھ نہیں کیا۔
سوائے اس کے کہ اپنے دل کی سچائی پر کان دھرے اور اس حقیقت کا برملا اظہار کیا کہ تم نے کسی کو دل کی گہرائی سے اپنا جیون ساتھی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن اب جو تو کچھ تم کر رہی ہو نا، یہ کسی طور بھی دانشمندانہ نہیں ہے۔ تم کہتی ہو کہ تم نے بہت سے لوگوں میں دکھ تقسیم کیے ہیں، بہت سے لوگوں کو دکھ دے کر بھی تم ایک شخص کو خوش نہ رکھ سکو، تو پھر یہ سلسلہ واقعی دردناک ہو جاتا ہے۔ اگر کچھ لوگوں کو تمہاری وجہ سے دکھ ملا بھی تھا تو وہ جھیل چکے ہیں، اب تم دکھوں کا ایک نیا سلسلہ کیوں شروع کرنا چاہ رہی ہو؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے ہاتھوں پر خون لگا ہوا ہے۔ تمہارے ہاتھ بالکل صاف شفاف ہیں، لیکن اگر تم نے اپنا رویہ برقرار رکھا تو پھر میرے ہاتھوں پر واقعی خون لگ سکتا ہے۔ اور پتہ ہے ویرا، وہ خون کس کا ہوگا؟ ویرا نے تڑپ کر میرے ہونٹوں کی طرف ہاتھ بڑھایا، جیسے وہ مجھے بولنے سے روکنا چاہ رہی ہو۔ میں صفدر کی ایک زندگی پر اپنی 10 زندگیاں قربان کر سکتی ہوں۔ میرا بس چلے تو اپنے جسم کی کھال بنا کر اس کے قدموں میں بچھا دوں، لیکن میں اپنے اس پاگل دل کا کیا کروں؟ مجھے کچھ مہلت چاہیے، اپنے آپ کو سمیٹنے کے لیے، اپنی خوشیوں کو سنبھالنے کے لیے، اپنی سوچوں کو سنبھالنے کے لیے۔ شاید وہ کچھ اور بھی کہتی، مگر جھوپڑے کے ساتھ والے حصے میں صفدر نے شاید گہری نیند میں کروٹ لی تھی اور کچھ بڑبڑا کر سو گیا تھا۔ باہر بوما کے سامنے پرجوش لارسی فلک شگاف نعرے لگا رہے تھے۔ ٹرسٹ کے گارڈز کو ایک بار پھر پسپا کرنے کے بعد ان کے حوصلے بلند ہو گئے تھے۔ انہیں یقین آ گیا تھا کہ یہ لوگ ناقابل شکست نہیں ہیں۔ ویسے بھی پچھلے 2 دن میں لارسیوں کی قوت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا تھا۔ جھیلزار کی لڑائی میں بچ جانے والے اور جنگل میں بھٹکنے والے چھپ چھپا کر مگاسا میں پہنچ گئے تھے، اور اب وہ مرو یا مار دو کے نظریے پر عمل پیرا نظر آتے تھے۔ ویرا، تم مہلت کی بات کر رہی ہو؟ ہم سب کے دل میں ایک دوسرے کے لیے جگہ ہے، اور ہم ایک دوسرے کو جتنی مہلت دے سکتے ہیں دے رہے ہیں، مگر جو وقت ہم پر گزر رہا ہے نا، وہ کسی کو مہلت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔ دیکھو، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، لیکن حقیقت یہ کہ ہم سب اس وقت ایک خوفناک لڑائی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹرسٹ والوں نے مقامی پولیس کے ساتھ مل کر ہمارا گھیراؤ کر رکھا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر پین کی موت کی خبر افشا ہو چکی ہے تو پھر یہ گھیراؤ اور بھی سخت ہو چکا ہوگا۔ اب ایک ہی راستہ ہے کہ لڑائی ہوگی۔ ہم اس بستی کا دفاع نہ کر سکے تو کیا کچھ نہیں ہو جائے گا۔ کل کی کچھ خبر نہیں، مگر آج پر تو تمہارا اختیار ہے نا۔ آج تم دونوں اکٹھے ہو۔ اس آج کو آنسو نہ بننے دو ویرا، اس کو مسکراہٹ بناؤ۔ وہ سنتی رہی، اس کے چہرے پر رنگ آ کر گزرتے رہے۔ ویرا، جانتی ہو جھونپڑے کے جس حصے میں تم اور صفدر مقیم ہو، 4-5 دن پہلے وہاں کون تھا؟ یہاں قبیلے کی سب سے خوبصورت لڑکی جوزبی اور حبشی نوجوان شازل مقیم تھے۔ انہوں نے اپنی سہاگرات وہاں گزاری تھی۔ اب شازل یہاں نہیں ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ وقت جو ہاتھ سے پھسل جاتا ہے تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا۔ اللہ نہ کرے کہ وقت تمہارے ہاتھ سے بھی پھسلے، لیکن وقت کی قدر ہمیں کرنی چاہیے ہر حال میں۔ شاید میں کچھ اور بھی کہتا اور شاید وہ کچھ اور بھی سنتی، مگر اسی دوران خاردار باڑ کی طرف سے ہلچل کی آوازیں آنے لگیں۔ کسی گاڑی کے انجن کی آواز بھی آ رہی تھی۔ پھر کوئی میگا فون کے ذریعے بلند آواز میں بولنے لگا، یہ کیا ہے؟ تم یہیں رہو، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ میں باہر آیا تو سامنے اشوکا آتا دکھائی دیا۔ وہ میری آنکھوں میں سوالیہ نشان دیکھ کر بولا، پولیس کی 2 گاڑیاں آئی ہیں، ایک جیپ بھی ہے۔ یہ لوگ میگا فون کے ذریعے بستی والوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ملکی قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیں اور پولیس افسروں کو اندر آنے دیں۔ پولیس افسر بستی کے معززین سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ بھائی، یہ بات تو طے ہے کہ پولیس کنگ براؤن کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ یقیناً وہ کسی چال کے تحت ہی یہاں آئی ہوگی۔ ہم سردار رافع کے پاس پہنچے۔ وہ اس وقت تک 3 پولیس افسروں کو بستی میں داخل ہونے کی اجازت دے چکا تھا۔ شرط صرف یہ تھی کہ یہ لوگ مسلح نہیں ہوں گے۔ 3 سیاہ فام پولیس افسروں میں سے 2 خاصے ہٹے کٹے تھے۔ ان کے چہرے سے عیاری اور جہریت کے علاوہ اختیار کا نشہ بھی ٹپکا پڑتا تھا۔ وہ ارد گرد کی ہر شے کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے اور ذرا بھی پریشان نہیں تھے۔ سردار رافع ان لوگوں کو اپنے جھونپڑے میں لے گیا۔ وہاں چند معززین موجود تھے۔ سردار نے مجھے اور صفدر کو بھی بڑے اہتمام سے اپنے درمیان بٹھایا اور میرا اور صفدر کا تعارف صحرائی درویش کے معتقدین کے طور پر کرایا۔ پولیس افسران میں سے بڑے رینک کے افسر کا کمال یہ تھا کہ اسے لارسیوں کی زبان بھی آتی تھی۔ اس نے تیکھا لب و لہجہ اختیار کیا اور سردار رافع کو یہ سمجھانے کی کوشش کرنے لگا کہ وہ قانون سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرے، ورنہ پشیمانی اور ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس نے سردار کو یہ بھی بتایا کہ اگر فوری طور پر پین اور کل پکڑے جانے والے 28 گارڈز کو رہا نہ کیا گیا تو لارسیوں کے خلاف وسیع پیمانے پہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ پولیس آفیسر کی بات سے یہ واضح ہوا کہ یہ لوگ ابھی تک پین کی ہلاکت سے باخبر نہیں ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ اصل طوفان کی شروعات ابھی نہیں ہوئی ہے۔ دھیرے دھیرے پولیس آفیسر کا لہجہ تند ہوتا گیا۔
اس نے سردار رافع کو باقاعدہ وارننگ دی کہ قبیلے والے مغویوں کو چھوڑ کر اپنے ہتھیار اور مقامی طور پر تیار کیا گیا گولہ بارود فوراً پولیس کے حوالے کر دیں، ورنہ سخت کارروائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس موقع پر مجھے بولنا پڑا، آفیسر، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، میں غیر جانبدار آدمی ہوں، مجھے اس معاملے میں بولنا تو نہیں چاہیے، لیکن یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ کی طرح غلط وقت پر قانون اور انصاف کا جھنڈا بلند کیا ہے۔ اس وقت آپ لوگ کہاں تھے جب ٹرسٹ والوں کی طرف سے ان قبائلیوں پر بے تحاشا ظلم کیا جاتا رہا؟ اب تنگ آمد و جنگ آمد کے مصداق یہ لوگ ہم ٹھوک کر میدان میں آ گئے ہیں، تو آپ ٹرسٹ والوں کے خیرخواہ بن کر گفت و شنید کے لیے یہاں پہنچ گئے ہیں اور ان لوگوں کو مرعوب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم صرف قانون کا نفاذ کرتے ہیں۔ موریتانیہ کا پولیس افسر غرایا، کاش ایسا ہی ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ماریا ٹرسٹ کی آڑ میں انسانوں کی تجارت کا وسیع اور دھندہ نہ ہو رہا ہوتا، ارد گرد کے علاقے کے لوگوں کی زندگیاں جیرن نہ ہوتی اور نہ ہی یہ خون ریزی شروع ہوتی جس کے ڈر سے آپ بھاگے بھاگے یہاں پہنچ گئے۔ تم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش مت کرو، ایک پولیس آفیسر انگریزی میں گرجا۔ رافع نے مداخلت کی۔ میرے اندازے کے مطابق اس نے پولیس افسر کو سمجھایا کہ ہم دونوں صحرائی درویش یعنی سائیں علی کے بھیجے ہوئے ہیں اور قبیلے کے معزز مہمانوں کی حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا ہمارے بارے میں کوئی نامناسب بات نہ کہی جائے۔ یہ بات چیت صرف 15-20 منٹ ہی جاری رہ سکی۔ پولیس والوں کا رویہ تند سے تند تر ہوتا جا رہا تھا۔ سردار رافع نے علیحدگی میں مجھ سے اور صفدر سے مشورہ کیا۔ اشوکا نے مترجم کے فرائض انجام دیے۔ میں نے رافع کو مشورہ دیا کہ فی الحال پولیس والوں کو کوئی حتمی جواب نہ دیا جائے، ان سے کہا جائے کہ ہم اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد ہی کچھ بتا سکیں گے۔ سردار نے ایسا ہی کیا اور پولیس والے بھنائے ہوئے واپس چلے گئے۔ مجھے سائیں علی کی کال کا شدت سے انتظار تھا۔ سائیں علی نے ہی ہمیں یہاں بھیجا تھا۔ اب یہاں کی صورتحال سنگین ہو گئی تھی اور سائیں گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھا۔ کوشش کے باوجود اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ پولیس والوں کے جانے کے بعد میں نے ایک مرتبہ پھر واکی ٹاکی پر کوشش کرنی چاہی۔ خوش قسمتی سے اس مرتبہ پہلی بار ہی سائیں کی فتنہ پرور آواز سنائی دے گئی، ہمیں پھنسا کر کہاں غائب ہو گئے ہو تم؟ دراصل میں تھوڑا سا مصروف ہو گیا تھا شفیع محمد، 3 نئی فرانسیسی لڑکیاں آئی تھیں، ان کی شادی کرانی تھی، بیچاریوں کے لیے مناسب رشتے ڈھونڈنے تھے۔ مناسب رشتے آج کل ملتے ہی کہاں ہیں۔ اب ذرا دیکھو، ان میں سے ایک لڑکی مشہور فرانسیسی ماڈل گرل کرسٹینا کی چھوٹی بہن ہے۔ لڑکا یوسف ثانی نہ ہو مگر اس کا ناک نقشہ تو اچھا ہونا چاہیے نا۔ مقامی لوگوں میں اچھا ناک نقشہ ذرا مشکل سے ہی ملتا ہے۔ کوشش کر کے قریبی بستی سے ایک بندہ تو میں نے ڈھونڈ لیا ہے، پر اس کی عمر تھوڑی زیادہ تھی، ویسے بھی رنڈوا تھا۔ اس کی بیوی اور 2 بچوں کو خبیث جن یعنی ٹرسٹ والے اٹھا کر لے گئے تھے۔ اب تو وہ رنڈوا ہی ہوا نا، خبیث جنات عورتوں کو چھوڑا ہی کہاں کرتے ہیں۔ میں نے اس کی شادی ماڈل گرل کی بہن سے کرا دی ہے، باقی 2 لڑکیاں بھی جیسے تیسے ٹھکانے لگا دیں۔ بظاہر تو سائیں کی باتیں اوٹ پٹانگ لگ رہی تھیں، لیکن مجھے 95% یقین تھا کہ اس نے کچھ اور سیافام لڑکیوں کو اپنی دولت کی ڈور سے کھینچ کر کھنڈرات میں پہنچایا ہوگا اور مقامی مردوں سے ان کی شادیاں کرائی ہوں گی۔ یہ سب کچھ اس کے لیے شغل کی سی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ میں نے بھنا کر کہا، ہم سب یہاں توپ کے منہ میں بندے بیٹھے ہیں اور وہاں تم شادیاں رچانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہو۔ کچھ خبر بھی ہے تمہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے سب خبر ہے پیارے، اور جہاں تک شادیوں کی بات ہے تو یہ کوئی لمبا چوڑا پروگرام نہیں تھا۔ رات کو 1.5-2 گھنٹوں میں سارا کام نمٹ گیا۔ دراصل اس وجہ سے ہوئی کہ مجھے پاس کھڑے ہو کر سارا کام کرانا پڑا، اپنے سامنے ٹائلیں اور بتیاں وغیرہ لگوانا پڑیں۔ ٹائلیں اور بتیاں؟ میں سمجھا نہیں۔ اوہو، میں تمہیں بتانا بھول گیا ہوں، یہاں لڑکیوں کے لیے 2 سوئمنگ پول بنوانے پڑے ہیں۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے، یہ گوری چمڑی والے تیراکی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہاں ریگستان میں تالاب کہاں سے آئے گا؟ میں نے یہاں گہرائی میں بور کروا کر 5 بڑے ٹیوب ویل لگوا دیے ہیں۔ تم بڑے شاندار ٹیوب ویل بنیں گے، بڑے شاندار تالاب بنیں گے۔ تم آ کر دیکھو گے تو حیران ہو جاؤ گے، یوں لگے گا کہ ہالی ووڈ میں گھوم رہے ہو۔ تمہارا ستیہ ناس ہو سائیں علی۔ میں نے دل ہی دل میں سائیں کی شان میں قصیدہ پڑھا۔ خدا جانے وہ کیا کرتا پھر رہا تھا۔ ابھی اس نے فرانسیسی ماڈل گرل کی چھوٹی بہن کا ذکر کیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ اس سے پہلے بھی کسی جانی پہچانی ماڈل گرل کا ذکر ہوا تھا۔ وہ غالباً امریکن ماڈل تھی۔ ٹرسٹ سے جو گارڈز تفتیش کے لیے کھنڈرات میں آئے تھے، انہوں نے ایک میلے کچیلے اتر پردیشی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گھومتی ہوئی خوبرو سفید فام لڑکی کو بڑے دھیان سے دیکھا تھا۔ انچارج گارڈ نے لڑکی سے کہا تھا کہ تمہاری صورت ایک مشہور امریکی ماڈل گرل سے بہت ملتی ہے۔ لڑکی نے فوراً تردید کی تھی اور بتایا تھا کہ وہ تو روم کے ایک شاپنگ سینٹر میں معمولی سیلز گرل ہے۔ عین ممکن تھا کہ اس نے بھی جھوٹ بولا ہو۔
شوبز کی اکثر لڑکیاں پیسے کے لیے سب کچھ کر گزرتی ہیں، اور سائیں علی کے پاس تو پیسہ یوں آیا تھا جیسے چھپڑ پھٹنے کے بجائے آسمان ہی پھٹ گیا ہو اور سائیں پر ڈالروں اور پاؤنڈز کی موسلادھار بارش ہو گئی ہو۔ سوچ کی اچانک اس لہر کے ساتھ ہی ایک اور سرد لہر میرے دماغ سے ٹکرائی اور رگو بہ میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ نہ جانے کیوں میرا دھیان مسٹر جی کلارک کی طرف چلا گیا۔ جس وقت ہمیں تنزانیہ کے شہر ارنگا میں پرلڈ کافی فارم ہاؤس کے کینہ پرور مالک مبارک امین کے ستم کا نشانہ بننا پڑا، اس وقت ایک طویل جدائی کے بعد مسٹر کلارک سے ہماری ملاقات ہونے والی تھی۔ وہ بالکل ٹوٹی کہاں کمند والا معاملہ ہوا تھا۔ ہم مسٹر کلارک سے نہیں مل سکے تھے اور بالآخر ٹرسٹ میں پہنچا دیے گئے تھے۔ پھر ایک روز ٹرسٹ میں ہمیں مسٹر کلارک کا خصوصی نمائندہ نظر آیا تھا۔ اس شخص کی موجودگی میں یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ مسٹر کلارک نے ہمیں فراموش نہیں کیا اور ہمیں کھوجنے اور اس جال سے نکالنے کی کوششیں کر رہے ہیں جس میں ہم پھنس گئے ہیں۔ آج سائیں علی سے بات کرتے ہوئے اچانک میرے ذہن میں پھر مسٹر جی کلارک آ گئے۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ سائیں کے گلے میں جھولتے ہوئے لاکھوں ڈالرز اور پاؤنڈز کا تعلق مسٹر جی کلارک سے ہی ہو؟ ارب پتی مسٹر جی کلارک پس پردہ رہ کر سائیں کی اعانت کر رہے ہوں؟ کئی دوسرے لوگوں کی طرح مسٹر جی کلارک بھی سائیں علی کا بہت احترام کرتے تھے اور اسے غیر معمولی شخص قرار دیا کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں 2-3 لمحوں کے اندر میرے ذہن سے گزر گئیں۔ کہاں کھو گئے شفیع محمد؟ اتنا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم واپس آؤ گے تو تمہیں بھی تالاب میں گوریوں کے ساتھ نہانے کا پورا موقع ملے گا۔ سائیں ایک بات بتاؤ۔ ہاں پوچھو۔ یہ اتنے سارے ڈالر اور پاؤنڈز وغیرہ تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ شفیع محمد، پتہ نہیں اس بارے میں اتنی پریشانی کیوں ہے تمہیں؟ بھائی دراصل بات یہ ہے کہ پرستان میں بھی لاٹری وغیرہ کا رواج ہوتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سائیں علی، نہیں بتانا چاہتے تو مت بتاؤ، لیکن فضول وقت ضائع مت کرو۔ ایک لمحہ قیمتی ہے اس وقت۔ تمہیں کچھ نہیں پتہ کہ بستی میں کیا ہو گیا ہے۔ ایک بڑا اہم بندہ ضائع ہو گیا ہے یہاں۔ مجھے سب پتہ ہے۔ زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش نہ کرو اور پریشان ہونے کی بھی کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خبیث جنات تمہارا اور بستی والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، کچھ بھی نہیں۔ یہ تمہاری بھول ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، انہیں کسی کا ڈر نہیں ہے۔ تمہارے بھیجے میں موبائل کلینک پر پہلے ہی جنگلی کتوں نے حملہ کر دیا، پھر ٹرسٹ والوں نے حلہ بول دیا۔ وہ سب جنات اور بھوتوں کا کرشمہ تھا۔ جنگلی کتوں کے بھیس میں وہ بھی دراصل خبیث جناتی تھے۔ ان کا ستیباب میں نے ہی کیا، ورنہ تم اس وقت یہاں نہیں بیٹھے ہوتے۔ بس تم بیٹھے باتیں ہی بناتے رہنا اور شادیاں کراتے رہنا۔ یا ٹرسٹ والے مقامی پولیس کے ساتھ مل کر ان سیدھے سادے قبائلیوں کو تہس نہس کر دیں گے۔ اگر کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، ورنہ بڑی تباہی ہوگی۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ ایک بہت اہم بندہ بھی یہاں قتل ہو گیا ہے۔ مجھے الف بے مت پڑھاؤ، میں سب جانتا ہوں۔ میرے نزدیک سوئمنگ پول میں لائٹس لگوانا وغیرہ اس وقت سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ تم بے شک گھوڑے بیچ کر سو جاؤ، وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر بورس اور نرس کہاں ہیں؟ وہ خبیث جنات سے بچ کر ڈرائیور سمیت یہاں پہنچ گئے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ان کی طرح تم بھی صحیح سلامت یہاں پہنچو گے۔ پھر واکی ٹاکی سے سڑپ سڑپ کی آوازیں آنے لگیں۔ سائیں علی کچھ پی رہا تھا۔ میرے پوچھنے سے پہلے ہی کہنے لگا، یہ میں کانجی پی رہا ہوں، ایک گوری میم نے میرے لیے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ کانجی میں تھوڑا سا دیسی گھی اور چھوٹی مکھی کا شہد ملا لیا جائے تو اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ تم بھی یہ تجربہ کر کے دیکھنا۔ اس کے ساتھ ہی واکی ٹاکی بند ہو گیا۔ میں جھونپڑے میں واپس آ گیا۔ صفدر نے آج پھر سرے شام سے ہی پینا شروع کر دی تھی۔ بظاہر وہ ہنس بول رہا تھا مگر اندر سے خاموش تھا۔ کچھ یہی کیفیت ویرا کی بھی تھی۔ صفدر جلدی سو گیا۔ ویرا میرے پاس آ بیٹھی۔ رات گرم اور تاریک تھی۔ قریبی جنگل کی گہرائی سے جنگلی جانوروں کی آوازیں ابھر ابھر کر ڈوب رہی تھیں۔ رات کے پچھلے پہر میں پہرا دینے والے لوگ اپنی پوزیشنوں پر پہنچ چکے تھے۔ جگہ جگہ مشعلیں روشن تھیں اور ان کی وجہ سے گرمی میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا تھا۔ ویرا کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، صفدر نے آپ پر حملہ کیا تھا نا؟ آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی تھی؟ ہاں۔ پھر صفدر نے مجھ سے شادی کی شرط پوری کرنے کے لیے بہت لڑکیوں کو بھی پکڑا تھا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ صفدر اس قدر بدل کیوں گئے ہیں؟ ہاں، یہ سوال تو اکثر میرے ذہن میں آتا ہے۔ آپ کی طرح میں بھی روشن خیال اور حقیقت پسند ہوں۔ لارسیوں کے بارے میں جو باتیں کہیں اور سنی جاتی ہیں مجھے ان پر بہت کم یقین رہا ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں جھٹلانا ممکن نہیں۔ کم از کم میں تو ان پر یقین کرنے کو مجبور ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لارسیوں میں زیادہ تر کی آنکھیں ہلکی سرخ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر لارسی اپنی آنکھوں میں ایک پراسرار قوت لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ سردار بوغات بھی اسی قوت کا مالک تھا۔ اس کی یہ قوت اعلیٰ ترین درجے کی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ وہ چاہے تو اپنی آنکھوں کی طاقت سے گیلی لکڑی میں آگ جلا سکتا ہے اور پتھر کو ٹکڑوں میں بدل سکتا ہے۔ میرے چچا بوکارلو نے بھی
طویل عرصے تک سردار بغات سے کسب فیض کیا تھا۔ قبیلے کے لوگ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ سردار بغات نے اپنی بہت سی صلاحیتیں چچا بوکارلو میں منتقل کر دی تھی۔ اب سردار بغات کی طرح وہ بھی ہاباروں کی یعنی آنکھوں کے جادو کے ماہر ترین فرد سمجھے جاتے ہیں۔ میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے کہ آپ کو چچا بوکارلو اور صفدر کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میں سن رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ میری بات پر یقین کریں گے یا نہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ صفدر کے بدلے ہوئے طور اتوار کی اصل وجہ چچا بوکارلو ہے۔ صفدر دراصل ان کی بے پناہ ذہنی قوت کے اثر میں ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ انکل کی وجہ سے وہ ہپنوٹائزڈ ہیں۔ چھیلزار کی بستی میں آخری دنوں کے اندر صفدر جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں وہ اسی ذہنی قوت کے اثر میں کرتے رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ پر صفدر کا حملہ بھی ہے۔ شاید نارمل حالت میں صفدر اس بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ کیا، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت کچھ کیا۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا شاہ جہاں صاحب کہ میری طرف صفدر کے راغب ہونے کی ایک وجہ کہ ذہنی اثر بھی تھا۔ تو تم کیا یہ سمجھتی ہو کہ تمہارے لیے صفدر کی چاہت اور دیوانگی ایک مصنوعی بات ہے؟ یہ میں نے کب کہا؟ میں جانتی ہوں کہ صفدر کے دل میں میرے لیے پسندیدگی اور ہمدردی کے جذبات ہیں، خاص طور سے جب سے میں نے شدید مایوسی کے عالم میں اپنی کلائی کی نسیں کاٹ لی تھی تو صفدر نے اس کا بے حد اثر لیا تھا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ میری محبت کا جواب محبت سے دیں گے۔ میں صرف یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ صفدر کی محبت کو شدید تر کرنے میں کچھ حصہ اس ترغیب سبجیکشن کا بھی ہے جو چچا بوکارلو کی طرف سے صفدر کو ملی، اور یہ ذہنی اثر صفدر کے ہر قول فعل میں موجود ہے۔ میں کچھ دیر کے لیے تمہاری بات درست مان لیتا ہوں۔ کیا تم یہ بتانا پسند کرو گی کہ صفدر پر یہ ذہنی دباؤ کب تک موجود رہے گا، اور اس کے ختم ہونے کے امکانات بھی ہیں یا نہیں؟ یہ دباؤ وقت کے ساتھ بتدریج ختم ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، اس کی شدت کم ہو رہی ہے۔ آہستہ آہستہ صفدر اس ٹرانس سے نکل رہے ہیں۔ وہ اپنے رویے پر ایک دفعہ آپ سے معافی بھی مانگ چکے ہیں۔ میرے خیال میں چند دن کے اندر ہی وہ وقت آ جائے گا جب انہیں اپنی غلطیوں کا شدت سے ٹھیک ٹھاک احساس ہو جائے گا۔ ممکن ہے اس وقت وہ باقاعدہ آنسو بہا کر آپ سے معافی مانگ لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم بھی صفدر کی چاہت کا درست اندازہ لگانے کے لیے اس وقت کا انتظار کر رہی ہو؟ ہاں، شاید یہ بات بھی میرے ذہن میں ہے۔ میں نے کبھی کوئی پیشن گوئی نہیں کی، لیکن تمہارے لیے میں ابھی سے ایک پیشن گوئی کر دیتا ہوں۔ صفدر واقعی تم سے بے پناہ محبت کرنے لگا ہے۔ اس محبت کو بڑھاوا دینے میں اور شعلہ بنانے میں شاید کسی سبجیکشن وغیرہ کا اثر ہو، لیکن اب یہ محبت ہر قسم کے اثر سے آزاد ہو چکی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر اب اسے محترم بوکارلو بھی ختم کرنا چاہیں تو نہیں کر سکیں گے۔ تم اسے بہت دور لے گئی ہو ویرا۔ ویرا کی آنکھوں میں اندرونی مسرت کا بڑا پیارا سا رنگ لہرا گیا۔ نہ جانے میرے منہ سے بات کیسے نکل گئی۔ ویرا، کسی وقت کا انتظار مت کرو۔ صفدر کو وہ محبت دو جس کا وہ حقدار ہے۔ میں اپنے دوست کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ ہمیشہ کے لیے تمہارا ہے۔ ویرا کی آنکھوں میں بڑی سہانی سی چمک ابھری۔ اس کے اندر کچھ پگھل رہا تھا۔ وہ ایک سرد آہ بھر کر خاموش ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ کچھ یاد آ گیا؟ پتہ نہیں کیا بات ہے۔ جب بھی میں اپنے لیے اور صفدر کے لیے کسی خوشی کا سوچتی ہوں تو کانوں میں چیخیں گونجنے لگتی ہیں۔ وہ ساری بربادی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے جو ہم سب دیکھ چکے ہیں۔ وہ سب کچھ تمہیں بھولنا ہوگا ویرا۔ اگر نہیں بھولو گی تو خدا نہ کرے اس سے بھی بڑی پریشانیاں مل سکتی ہیں۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اسی دوران میں جھوپڑے سے کچھ فاصلے پر لوگوں کا شور سنائی دینے لگا۔ میں نے دروازے میں سے دیکھا۔ بہت سی مشعلیں اچھل کود رہی تھیں۔ ان کی روشنی میں لارسیوں کے سیاہ فولادی چہرے چمک رہے تھے۔ ان میں بچے، عورتیں اور بوڑھے بھی تھے۔ انہوں نے چہروں پر رنگین نقش و نگار بنا رکھے تھے اور بڑے خوش نظر آتے تھے۔ چند بچے ایسے تھے جنہوں نے مقامی رواج کے مطابق اپنے سروں پر درختوں کی لمبی لمبی شاخیں باندھ رکھی تھیں۔ یہ بچے ڈھولک کی تھاپ پر خوبصورت رقص کر رہے تھے۔ ویرا کھوسی گئی۔ ان سیدھے سادے لوگوں کی کسی بھی خوشی میں شریک ہونا اور ان میں گھل مل جانا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ جیسے انہی کا ایک حصہ بن جاتی تھی۔ آؤ ذرا ان کو دیکھیں۔ چلو۔ دروازے پر پہنچ کر وہ رک گئی۔ صفدر کو جگا کر دیکھ لیں؟ ہاں دیکھ لو۔ وہ جھوپڑے کے دوسرے حصے میں گئی۔ اس نے 2-3 بار بڑی نرمی سے صفدر کو آواز دی۔ 1-2 بار اس کا شانہ بھی ہلایا، لیکن وہ گہرے نشے کے اثر میں سویا ہوا تھا، ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اس کے سینے تک چادر کھینچنے کے بعد وہ میرے ساتھ باہر آ گئی۔ ہجوم میں سے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں لمبی لمبی مہتابیاں تھیں۔
ان مہتابیوں کے بالائی سرے سے بڑی تیز نارنجی روشنی پھوٹتی تھی اور دھواں نکلتا تھا۔ یہ آتش بازی یقیناً مقامی طور پر فاسفورس اور سلفر وغیرہ سے تیار کی گئی تھی۔ ان مسالہ جات کا استعمال یہ قبائلی اچھی طرح جانتے تھے۔ میں اور ویرا اس ہجوم کے قریب پہنچ گئے۔ قریب سے ان لوگوں کا جوش و خروش اور بھی واضح نظر آ رہا تھا۔ پھر ویرا سے رہا نہیں گیا اور وہ اس ہجوم میں داخل ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے معصوم خوشی پھوٹنے لگی۔ وہ ہر چیز کو جیسے بہت قریب سے دیکھنا چاہ رہی تھی۔ اس نے باری باری 2-3 بچوں کو اٹھایا اور ان کے گال چومے، ان کے ہاتھوں سے مہتابیاں لے کر ہوا میں گھمائیں۔ لارسی ویرا کو اپنے درمیان دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ میں کچھ فاصلے پر کھڑا سب کچھ دیکھتا رہا۔ اشوکا بھی میرے قریب آن کھڑا ہوا تھا۔ گرمی کی وجہ سے اس کے سر اور چہرے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ اسی دوران میری نگاہ اس بوڑھے پر پڑی جو بد نصیب لارسی لڑکی کا خون آلود لباس جھیلزار کی بستی میں سینکڑوں لوگوں کے سامنے لہراتا رہا تھا اور رو رو کر فریاد کرتا رہا تھا۔ آج وہ نئے رنگدار کپڑے پہنے ہوا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں چمک تھی اور متقوق چہرے پر وجدانی سا رنگ تھا۔ اشوکا نے کہا، آپ کو معلوم ہے یہ خوشی کس بات کی منائی جا رہی ہے؟ کس بات کی؟ پین کی ہلاکت کی۔ اسے زدوں کا لٹیرا سمجھا جاتا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، پین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے جوان عورت کے جسم کی خوشبو میلوں دور سے آ جاتی ہے۔ یہ لوگ اس کے خاتمے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ دیر ہجوم کے ساتھ رہنے کے بعد ویرا بھی ہمارے پاس آن کھڑی ہوئی، تاہم اس کی نگاہیں اب بھی ہجوم پر تھیں۔ وہ قبائلیوں کی اچھل کود کو انجوائے کر رہی تھی۔ ہم سب کو ہلکی ہلکی کھانسی ہونے لگی۔ یہ گندھک کے بخارات تھے جو مہتابیوں سے نکل کر فضا میں پھیل رہے تھے۔ اچانک ایک آواز نے سب کو سہما دیا۔ یہ سردار رافع کی آواز تھی۔ اس نے ناچنے گانے والوں کو گرج کر ڈانٹ پلائی تھی۔ ساز خاموش ہو گئے اور ہجوم بھی ساکت ہو گئے۔ سردار رافع نے تقریر کرنے کے انداز میں بولنے لگا۔ اس کے انداز میں غصہ تھا۔ اشوکا نے بتایا کہ سردار لوگوں کو اچھل کود کرنے سے منع کر رہا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ پین کی موت پر اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سائیں کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا ہے۔ کیا بتا رہا ہے؟ یہی کہ سائیں صاحب نے اپنے نمائندوں کے ذریعے ہمیں ہدایت کی تھی کہ ہم پین کی جان نہ لیں، لیکن شاذل کی موت کے بعد ہم نے جوش میں آ کر پین کی جان لے لی۔ ایک طرح سے یہ سائیں صاحب کی حکم عدولی ہے اور اس پر ہمیں اتنا خوش نہیں ہونا چاہیے۔ میں خود بھی محسوس کر رہا تھا کہ پین کی موت پر سردار خوش نہیں تھا۔ وہ یہ بات سمجھ رہا تھا کہ اس واقعے کے بعد حالات انتہائی کشیدہ ہونے والے ہیں۔ سردار کی ڈانٹ کے بعد لوگوں نے اپنا جشن ختم کیا اور تتر بتر ہو گئے۔ بہرحال خاردار باڑ کی طرف سے عسکری نعروں کا شور پھر بھی سنائی دیتا رہا۔ میں اور ویرا بھی چپ چاپ جھونپڑے کی طرف واپس آ گئے۔ چاند نکل آیا تھا، مگر افریقہ کی یہ گرم رات چاندنی سے ٹھنڈی ہونے والی نہیں تھی۔ عورتوں کے ہاتھوں میں کھجور اور پام وغیرہ سے بنے پنکھے نظر آ رہے تھے۔ رات کے اس پہر بھی چشمے کی طرف سے آوازیں آ رہی تھیں۔ یقیناً وہاں لوگ نہا رہے تھے اور پانی وغیرہ بھر رہے تھے۔ ویرا 2 چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ جھونپڑے میں لے آئی تھی۔ اس نے انہیں بسکٹ اور چاکلیٹ وغیرہ دیے۔ یہ اشیاء موبائل کلینک کے ساتھ ہی یہاں آئی تھیں۔ دبلے پتلے متقوق بچے خوش نظر آنے لگے۔ ایک 2.5-3 سالہ بچی ویرا کی گود میں گھس کر بیٹھ گئی۔ جھونپڑے میں چربی کے تیل کا چراغ بہت مدھم ہو گیا تھا۔ میں نے اس میں مزید تیل ڈال کر اس کی لو اونچی کی۔ جھونپڑے کی نیم تاریکی روشنی میں بدل گئی۔ ویرا بسکٹ کا پیکٹ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے قریب کھڑے 5-6 سالہ بچے نے اچانک چیخ ماری اور چاکلیٹ پھینک کر باہر کو دوڑا۔ میں نے پہلے بچے کی طرف دیکھا اور پھر ویرا کی طرف۔ ویرا کو دیکھ کر میری بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ خوف کی ایک سرد لہر ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ ویرا کا چہرہ بھیانک نظر آ رہا تھا۔ اس کے ایک رخسار کی کھال ادھر کو لٹک رہی تھی۔ پیشانی پر بھی بدنما ابھار نظر آ رہا تھا، بلکہ اسے گھومڑ کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ ویرا، کیا ہوا؟ وہ خوفزدہ انداز میں چیخی۔ پھر اس کا ہاتھ خود بخود اپنے چہرے پر آیا اور اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ تاہم اس دوران میں میری ہیجانی کیفیت ایک دم ختم ہو گئی۔ بات میری سمجھ میں آ گئی تھی اور اس کے چند ہی لمحے کے بعد ویرا کی سمجھ میں بھی آ گئی۔ جو کچھ بھی ہوا ویرا کے چہرے کے ساتھ نہیں ہوا، اس میک اپ کے ساتھ ہوا تھا جو ڈاکٹر روزی نے اس کے چہرے پر کیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا شاہ جہاں صاحب؟ میں نے اس کا چہرہ، وہ اپنی ادھڑی ہوئی جلد پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ میں نے اس کا چہرہ چراغ کی طرف کر کے غور سے دیکھا۔ پلاسٹک اور حیوانی لحمیات کے ریشے اپنی جگہ چھوڑ گئے تھے اور میرا خیال میں ایسا کیمیکل ری ایکشن کی وجہ سے ہوا تھا۔ ویرا بھی کچھ دیر پہلے پرجوش لارسیوں کے ہجوم میں گھسی تھی۔ وہاں فاسفورس اور سلفر وغیرہ کے بخارات پھیلے ہوئے تھے۔ انہی بخارات نے اثر انداز ہو کر ویرا کے میک اپ کو نقصان پہنچایا تھا۔ جھونپڑے میں واپس آ کر جب ویرا نے چہرے اور گردن سے پسینہ پوچھنے کے لیے کپڑا استعمال کیا تو میک اپ کی بالائی سطح اکھڑ گئی۔ بظاہر یہ سب کچھ معمولی تھا، مگر دیکھنے میں اتنا خوفناک لگتا تھا کہ دل دہل جاتا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اب تو تمہیں اپنے اصلی چہرے کو واپس سامنے لانا ہوگا، میں نے اکھڑے ہوئے ٹشوز اس کے رخسار اور پیشانے سے علیحدہ کرتے ہوئے کہا۔ چلو اچھا ہوا، میں خود بھی تھک گئی تھی اس بہروپ سے۔ بہروپ والی بات تو ٹھیک ہے، لیکن جو کچھ بھی ہو اسے اچھا نہیں کہنا چاہیے۔
مجھے پرواہ نہیں، وہ بے نیازی سے بولی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ چپکے سے جائے اور صفدر کے سرہانے سے وسکی کی بوتل اٹھا لائے۔ ویرا نے ایسا ہی کیا۔ میں نے الکوہل اور کپڑے کی مدد سے آہستہ آہستہ ویرا کا رہا سہا میک اپ بھی اتار دیا۔ آخر میں خالص اسپرٹ سے بھی مدد لینا پڑی۔ کچھ ہی دیر بعد جب ویرا نے صابن سے منہ دھونے کے بعد اچھی طرح چہرے کو صاف کیا تو ایسا لگا کہ آسمان کی طرح ایک چاند جھونپڑے کے اندر بھی طلوع ہو گیا ہے۔ تھائی لڑکی کے اندر سے ایک دلکش حسینہ برآمد ہو گئی تھی۔ وہ واقعی اس قابل تھی کہ صفدر جیسے فولاد کو اپنے حسن کی تپش سے موم کر سکے۔ ایک دم صفدر کی کرہ سنائی دی۔ وہ گہری نیند میں کچھ بڑبڑایا تھا اور پھر کروٹ بدل کر سو گیا تھا۔ اس کے الفاظ کم از کم میری سمجھ میں تو نہیں آئے، مگر اس کے لہجے میں درد اور کرب کی وہی کیفیت تھی جو جاگتے میں اس کی آنکھوں اور لہجے میں نظر آتی تھی۔ ویرا، تمہارا کہنا ہے کہ تم نے صفدر کو میرے مقابل کھڑا کیا اور مجھے بہت بڑا دکھ دیا۔ پتہ نہیں وہ دکھ تم نے دیا تھا یا نہیں، اور وہ دکھ تھا یا کچھ اور تھا۔ بہرحال وہ جو کچھ بھی تھا اسے میں جھیل چکا ہوں، لیکن یہ جو نیا دکھ تم دونوں مجھے دے رہے ہو نا، یہ بہت ناقابل برداشت ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، یہ مجھے بہت تکلیف دے گا۔ ویرا کی پلکیں ایک بار پھر چھپ گئیں۔ حسین چہرے پر رنگ سا کر گزر گیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ ایک بہت بڑے امتحان سے گزر رہی ہے۔ کچھ بولو ویرا، تمہاری خاموشی میں مجھے شدید الجھن ہو رہی ہے۔ کیا بولوں؟ تم دونوں ایک دوسرے کو اذیت کیوں دے رہے ہو؟ تم نے کیوں اپنے اور صفدر کے درمیان دیوار کھڑی کر لی ہے؟ اس دیوار کو گرا دو ویرا، کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر بھر پچھتانا پڑے۔ ہم سب اس وقت ٹرس کے گھیرے میں ہیں اور بڑی غیر یقینی صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ کچھ خبر نہیں کہ آنے والی گھڑیوں میں کس کے ساتھ کیا ہو جائے۔ میں کوشش کروں گی۔ اگلے روز بھی صورتحال جوں کی تو رہی۔ یوں لگتا تھا کہ کنگ براؤن ابھی تک اس سنگین ترین واقعے سے بے خبر ہے جو یہاں مگاسا بستی میں رونما ہو چکا ہے۔ کنگ کے سگے بھائی کو قتل کر کے اس کی لاش جلائی جا چکی تھی اور پرسوں رات بھی اس کی کھوپڑی بستی کی گلی میں نیزے پر ٹنگی رہی تھی۔ یقینی بات تھی کہ یہ دھماکہ خیز خبر جس وقت بھی ٹرسٹ تک پہنچے گی ایک طوفان برپا ہو جائے گا۔ اگر مگاسا بستی پر اب تک کوئی خوجنگ کا حملہ نہیں ہوا تھا تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ کنگ براؤن کی دانست میں پین مگاسا بستی میں تھا اور حملے کی وجہ سے اسے بھی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ سائیں کی منطق ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی زبان میں بار بار کہہ رہا تھا کہ کنگ سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں اور وہ مگاسا والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ ہمارا حوصلہ بلند رکھنا چاہتا ہے اور مصیبت سے پہلے ہی مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ دوسرے روز صبح 8-9 بجے کے لگ بھگ میں نے سردار کو دیکھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے میری طرف آ رہا تھا۔ میرے قریب پہنچ کر اس نے مقامی انداز میں سلام دعا کی اور پھر جلدی جلدی کچھ بولنے لگا۔ اشوکا پاس ہی تھا۔ ترجمہ کرتے ہوئے اس نے کہا، سردار پوچھ رہا ہے کہ وہ نئی لڑکی کون ہے اور کب یہاں پہنچی؟ میرا خیال ہے کہ وہ ویرا کی بات کر رہا ہے۔ اس نے اسے بغیر میک اپ کے دیکھ لیا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ پلاسٹک سرجری اور میک اپ وغیرہ کی بات سردار کی سمجھ میں کبھی نہیں آ سکتی، لہٰذا میں نے اشوکا کے ذریعے رافع کو بتایا کہ یہ لڑکی رات کو سائیں صاحب نے بھیجی ہے اور پہلے والی انہوں نے واپس بلا لی ہے۔ لیکن یہ لڑکی کب آئی اور پہلے والی واپس کب گئی؟ رافع نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیوں؟ اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ رافع گڑبڑا گیا۔ پہرے داروں نے تو لڑکیوں کو آتے جاتے نہیں دیکھا۔ یہ رات پچھلے پہر کی بات ہے۔ اس وقت اکثر پہرے داروں کو اونگ آ جاتی ہے۔ ویسے پہرے دار جاگ بھی رہے ہوں تو سائیں صاحب کسی چیز کو ان کی آنکھوں سے اوجھل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کیا تم ان کی روحانی صلاحیتوں کو نہیں مانتے؟ سردار نے توبہ کرنے والے انداز میں اپنے کانوں اور رخساروں کو ہاتھ لگایا۔ ایسی بات تو ہم اپنے ذہن میں بھی نہیں لا سکتے۔ صحرائی درویش کو ناراض کرنا میرے نزدیک دیوتاؤں کو ناراض کرنا ہے۔ ویسے وہ لڑکی طبیعت کی بڑی اچھی ہے۔ اس نے بستی کے بہت سے بچوں میں کھانے پینے کی چیزیں بانٹی ہیں اور اب وہ گاڑی کے اندر سے بہت سی دوائیں اور لے کر آ گئی ہے۔ جو لوگ بستی میں بیمار ہیں ان کو دوائیں دے رہی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں اسے خود دیکھ کر آ رہا ہوں۔ وہ ایک جوان کی مرہم پٹی میں مصروف تھی۔ اس شخص کو لڑائی میں پاؤں پر گولی لگی تھی۔ زخم میں پیپ پڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کا گندا پاؤں اپنے ہاتھ سے صاف کر رہی تھی۔ بہت ہمدرد لڑکی ہے وہ۔ کچھ ہی دیر بعد ویرا بھی ہمارے پاس آ گئی۔ اس نے نرس کا لباس اتار دیا تھا اور اب ایک سادہ سی پتلون اور شرٹ میں تھی۔ شرٹ آدھی آستین کی تھی اور ویرا پر خوب جچ رہی تھی۔ وہ تھکی تھکی سی ہمارے پاس بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں گہری اداسی کروٹیں لے رہی تھی۔ سردار بڑی محبت سے اس کی طرف دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں تو ٹھیک ہوں، مگر لگتا ہے یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں، اور یہ کوئی اکیلی اس بستی کی بات نہیں ہے، پورا علاقہ ہی آفت زدہ لگتا ہے۔ کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ یہاں کے لوگوں کی غربت و بیچار کی دیکھی نہیں جاتی۔ میں تو سمجھتی تھی کہ اس علاقے میں ٹرسٹ ایک بڑا قید خانہ ہے، مگر اب لگتا ہے کہ یہ پورا علاقہ ہی ایک وسیع قید خانہ ہے۔ یہاں لوگ مفلسی کے غلام ہیں اور ان کے بھوکے ننگے جسموں پر فاقے اور بیماری کے کوڑے پڑتے ہیں۔
میں نے تو یہاں ایسی مائیں بھی دیکھی ہیں جو کوڑے کرکٹ میں سے چیزیں تلاش کر کے کھاتی ہیں تاکہ اپنے بچوں کو 2 بوند دودھ پلا سکیں۔ مجھے ابھی چند بچے ملے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کھلونا کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک ایک لقمے کو ترستے ہیں، اور پیٹ بھر کر کھانا تو شاید انہیں کبھی زندگی میں نصیب ہی نہیں ہوا ہوگا۔ بھوک اور ناقص پانی کی وجہ سے بچوں کی اموات یہاں عام ہے۔ آج شام تک 1-2 بچے شاید اور مر جائیں گے، لیکن ان کی موت کو معمول سمجھا جائے گا۔ ماں باپ چند آنسو بہائیں گے اور ان کی لاشوں کو آگ میں جلا کر فارغ ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ ایک بار پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ لڑکی ٹرسٹ میں ہی رہتی تو بہتر تھا۔ لیبارٹری اس کے لیے گوشہ عافیت تھی۔ وہاں کا آرام دہ ماحول ایک ڈھال کی طرح تھا جس نے اس کے ذہن کو بے شمار کچوکوں سے حساب بچا رکھا تھا۔ وہ باہر آئی تو اس نے اپنے ارد گرد پھیلی مفلس زندگی کو دیکھا اور اس کا دل تڑپ اٹھا۔ ویرا، تمہیں یوں بتائے بغیر نہیں جانا چاہیے تھا۔ ویسے بھی بستی کے لوگوں میں گھل مل جانا مناسب نہیں ہے۔ اب تم اپنی اصلی صورت میں ہو۔ اگر یہاں ٹرسٹ کا کوئی مخبر موجود ہے تو پھر یہ بہت خطرناک بات ہوگی۔ میں آپ کے خیال سے اتفاق نہیں کرتی۔ اگر یہاں کوئی مخبر موجود ہوتا تو اب تک انکل پین کی موت کی خبر ٹرسٹ تک پہنچ چکی ہوتی۔ یہ خبر نہیں پہنچی، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں مخبر نہیں۔ ویسے بھی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں باہر نکلتے ہوئے نقاب استعمال کر رہی ہوں۔ پھر بھی یہ لوگ ہمارے لیے بالکل اجنبی ہیں، ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، اشوکا نے نرم لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے مجھے لوگوں کی پہچان ہے، میں ان لوگوں میں کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتی ہوں۔ بہرحال آپ کی فکر مندی کا شکریہ۔ اسی دوران میں جھونپڑے کی طرف سے صفدر کی بلند آواز سنائی دی۔ جھونپڑا ہم سے 15-20 قدم کی دوری پر تھا۔ ابھی میں نے ایک حبشی لڑکی کو شیشے کی ایک سراہی نما برتن جھونپڑے کی طرف لے جاتے دیکھا تھا۔ یہ دراصل مقامی طور پر کھجور سے تیار کی گئی تیز شراب تھی۔ یہ صفدر کے لیے تھی کیونکہ وہ دن بھر آدھی سراہی تو چڑھا ہی جاتا تھا۔ ابھی لڑکی کو جھونپڑے میں گھسے چند ہی سیکنڈ ہوئے تھے کہ صفدر کی غراہٹیں سنائی دینے لگی۔ میں اور ویرا لپک کر جھونپڑے میں پہنچے۔ صفدر نے شراب کی سراہی فرش پر پٹک کر توڑ دی تھی اور خدمتگار لڑکی کو دھکے دے کر باہر نکال دیا تھا۔ وہ اب بڑے غصے کے عالم میں اپنے بستر کے نیچے سے کچھ نکال رہا تھا۔ یہ بھی شراب کی 2 بوتلیں تھیں۔ ان میں تھوڑی تھوڑی شراب باقی بچی تھی۔ صفدر نے یہ بوتلیں بھی چکنا چور کر دیں۔ مجھے نہیں چاہیے سب کچھ نہیں چاہیے مجھے، وہ چیخ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے چھوڑ دے شاہجہاں صاحب، میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ میرے لیے پریشان ہو۔ میں ایک نیچ اور گرا ہوا انسان ہوں۔ بوتل کو فرش پر مار کر توڑتے ہوئے اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا اور انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان سے خون تیزی سے بہنے لگا۔ ادھر دکھائیں، آپ کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے۔ اس گندے خون کو نکل ہی جانے دو، اس میں خون کم اور شراب زیادہ ہے، مجھے نہیں چاہیے خون۔ صفدر کو تھامنے کی کوشش میں میرے اور ویرا کے ہاتھ بھی رنگین ہو گئے۔ صفدر کی آنکھیں لال انگارہ تھیں اور منہ سے الکحل کے بھپکے اٹھ رہے تھے۔ صفدر پلیز مجھے اپنا ہاتھ دیکھنے دو۔ نہیں ویرا، مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ ویرا پیچھے ہٹ گئی۔ صفدر کی نگاہ بچا کر اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں آگے بڑھ کر اسے سنبھالوں۔ میں نے صفدر کو باہوں میں لے لیا اور سمجھا بجھا کر جھونپڑے کے پچھلے حصے میں لے گیا۔ ویرا خاموشی سے باہر نکل گئی۔ وہ صورتحال کی نزاکت سمجھ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس موقع پر میں صفدر کو اچھے طریقے سے سنبھال سکتا ہوں۔ میں نے صفدر کا خون آلود ہاتھ دھویا اور پھر کٹی ہوئی جگہ پر راکھ ڈال کر خون بند کیا اور پھر پٹی باندھ دی۔ اسے مزید پرسکون کرنے کے لیے میں نے 2 بیڑیاں جلائیں اور ایک اس کے ہونٹوں سے لگا دی۔ شاہجہاں صاحب، مجھے اپنی غلطیوں کا بڑی شدت سے احساس ہو رہا ہے۔ شراب کے نشے میں غرق ہو کر معلوم نہیں میں کیا کچھ کرتا رہا ہوں۔ ان واقعات کا تصور میرے ذہن میں آتا ہے تو دل رونے لگتا ہے۔ شراب واقعی گھناؤنی چیز ہے۔ اس نے مجھ سے کیا کچھ نہیں کرایا۔ ان بدبخت ہاتھوں سے میں نے آپ کا گریبان پکڑا، آپ سے مارا ماری کی، آپ کو باندھ کر غار میں ڈالا اور بوب لڑکیوں کو پکڑ کر ان سے وحشیانہ برتاؤ کیا۔ میں اس رات کے بارے میں سوچتا ہوں تو اپنے ہی پسینے میں ڈوب جاتا ہوں کہ سب کیوں ہوا مجھ سے۔ وہ اپنے ان آفان کے لیے شراب کو مورد الزام ٹھہرا رہا تھا۔ بے شک اس میں شراب کا بھی عمل دخل تھا، مگر سوچنے کی بات تو یہ تھی کہ وہ ایک اچھے بھلے نارمل انسان کے بجائے ایک زبردست شرابی میں کیوں تبدیل ہو گیا۔ یہ وہی پراسرار نفسیاتی دباؤ تھا جو کسی سمت سے، نامعلوم سمت سے صفدر کے ذہن پر پڑا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق یہ دباؤ سردار بوغات یا بوکارلو کی طرف سے تھا۔ ان دونوں میں سے کسی ایک نے صفدر کو اپنی آنکھوں کی طلسمی قوت کا شکار بنایا تھا اور اسے ایک مخصوص انداز سے سوچنے اور عمل کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ صفدر اس پراسرار اثر سے نکل رہا تھا۔ اب وہ غیر جانبداری سے اپنے ماضی قریب کی طرف دیکھ رہا تھا اور سخت پشیمانی محسوس کر رہا تھا۔ غالباً ویرا نے درست ہی کہا تھا کہ وہ جلد ہی اپنے آپ میں واپس آنے والا ہے۔
میں بہت نیچ انسان ہوں شاہجہان صاحب. جو کچھ میں نے کیا اس کا کفارہ میں کیسے ادا کروں گا؟ تم نے کچھ نہیں کیا صفدر، وہ سب ایک ذہنی دباؤ کا نتیجہ تھا. تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ سردار بوغات اور بوکارلو کسی بھی شخص کو اپنی اندرونی قوت کے ذریعے معمول بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تمہارے ساتھ بھی. میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جناب. میں اپنی غلط کاریوں اور اپنے گناہوں کے لیے کسی دوسرے کو ذمہ دار کیوں ٹھہراؤں؟ میں نے یہ سب کچھ اپنی مرضی اور اپنے ہوش و حواس میں کیا. میں خود کو یہ دھوکہ کیوں دوں کہ مجھ سے سب کچھ زبردستی کرایا گیا ہے؟ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. یہ بیکار کی باتیں نہیں ہیں صفدر، تم اچھی طرح جانتے ہو اور میں بھی. گلگت کے واقعات کو پیش آئے کو زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے. وہاں ہم نے جو کچھ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا اور محسوس کیا وہ جھٹلایا نہیں جا سکتا اور نہ ہی بھلایا جا سکتا ہے. سانوس کی کرشماتی شخصیت اور اس کی پراسرار دنیا کی شب و روز اب بھی ہمارے ذہنوں میں تازہ ہیں. وہ تو اس سے بھی آگے کی باتیں تھیں. اگر وہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ اور بات ہے کہ تم حقیقت کا ادراک نہیں کر پا رہے ہو. اتنے میں ویرا نے کھنکار کر ہمیں اپنی آمد کی اطلاع دی. وہ موبائل کلینک سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئی تھی. اس کے ساتھ ایک حبشی ملازمہ بھی تھی. ویرا کی ہدایت پر ملازمہ نے جھوپڑے کے فرش پر پھیلی ہوئی شراب صاف کی اور شیشے کی ساری کرچیاں چن لی. ویرا نے بڑی ملائمت سے صفدر کے ہاتھ کی پٹی کھولی اور اسپرٹ سے زخم صاف کر کے مناسب ٹریٹمنٹ دی. اسی دوران میں دونوں لوگ خاموش بیٹھے رہے. اس روز سے پہر کے وقت اچانک میرا دل کھل اٹھا. میں نے صفدر اور ویرا کو چشمے کی طرف آتے دیکھا اور انہیں دیکھ کر میرے دل نے فوراً گواہی دی کہ دونوں کا درمیانی کھنچاؤ ختم ہو گیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں دونوں میں صلح ہو گئی ہے. وہ تناؤ اور بیگانگی کا رنگ جو کئی دنوں سے دونوں کے چہروں پر تھا اور کھوکھلی مسکراہٹوں کے پیچھے اپنی جھلک دکھاتا تھا اب نظر نہیں آتا. ویرا جھوپڑے سے نکلتے وقت نقاب پہن لیتی تھی. اس نقاب میں سے اس کی آنکھیں اور پیشانی کا بس تھوڑا سا حصہ نظر آتا تھا. اس وقت ویرا نے یہ نقاب چند لمحوں کے لیے سرکایا تھا. میں نے دیکھا کسی بات پر ویرا مسکرا رہی تھی اور صفدر بھی نارمل دکھائی دیتا تھا. جنگلی پھولوں کے ایک پودے کے پاس پہنچ کر وہ دونوں رک گئے. نقاب پھر سے ویرا کے چہرے پر تھا. ویرا جھک کر بڑے غور سے اور پیار سے ان عجیب و غریب پھولوں کو دیکھ رہی تھی. غالباً وہ دونوں ان پھولوں کی شباہت پر تبصرہ کر رہے تھے. ان پھولوں کی شباہت حیرت انگیز طور پر تیر کی نوک سے ملتی تھی اور مقامی لوگ اس توہم کا شکار تھے کہ جو عورت ان پھولوں سے چھو جاتی ہے اس کی کوکھ ہری نہیں ہوتی. غالباً ویرا ان پھولوں کو چھونے ہی جا رہی تھی جب ایک طرف سے سردار رافع تیزی سے برآمد ہوا. اس نے بڑے ہمدردانہ انداز میں ویرا کو پودے سے پیچھے ہٹا دیا. ویرا ہنسنے لگی تو صفدر بھی مسکرا دیا. وہ دونوں کچھ دیر تک اشاروں کے نائے میں سردار سے باتیں کرتے رہے، پھر درختوں کی طرف چلے گئے. رات کا کھانا ہم تینوں نے اکٹھے ہی کھایا. کھانا سردار کی طرف سے آتا تھا اور بڑے اہتمام سے پکایا جاتا تھا. تاہم آج کا کھانا کچھ اور بھی پرتکلف تھا. اس میں ویرا نے اپنی بنائی ہوئی ایک ڈش بھی شامل کی تھی. یہ آلو کی بھجیا جیسی کوئی چیز تھی اور خاص طور پر بڑی مزیدار تھی. یہ اس نے خاص طور سے آپ کے لیے بنائی ہے اور آپ کھا ہی نہیں رہے. کھا تو رہا ہوں بھائی، کھا تو رہے ہیں لیکن ڈر ڈر کر. دراصل میں بھوک رکھ کر کھا رہا ہوں. اشوکا دو تین دن سے کہہ رہا ہے کہ میں رات کا کھانا اس کے ساتھ اس کے جھونپڑے میں کھاؤں، تو میں نے اس سے آج وعدہ کر رکھا ہے. کیا اس کے ساتھ وعدہ نبھانا بہت ضروری ہے؟ ویرا نے کہا. بھائی وہ یہاں ہمارے لیے بہت اہم شخص ہے. اس کے بغیر ہم گونگے اور بہرے ہیں، بلکہ پرلے درجے کے احمق بھی. اگر وہ ہماری باتوں کا غلط سلط ترجمہ کر دے تو ہم احمق تو ٹھہرے نا. تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد میں نے صفدر اور ویرا سے رخصت لی اور اشوکا کے جھونپڑے کی طرف چلا گیا. دعوت کی بات میں نے صرف بہانے کے طور پر کی تھی. اشوکا کھانا کھا کر فارغ تھا اور اب فرش پر چت لیٹا بیری کے ہلکے کش لے رہا تھا. ہم دونوں بیٹھے گپ شپ کرتے رہے. پھر اشوکا نے کہا، کارڈز کھیلیں گے؟ ہیں تو کھیل لیں گے، لیکن پہلے ایک کام کرو. جی فرمائیے. کسی کے ہاں صفدر کو پیغام بھجوا دو کہ میں آج رات تمہارے جھونپڑے میں ہی سوؤں گا. یہ تو خوشی کی بات ہے، لیکن صفدر صاحب سے کوئی جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ نہیں، دراصل میں ان دونوں کو کچھ تنہائی دینا چاہتا ہوں. شادی شدہ ہو کر بھی وہ ایک دوسرے سے دور ہی ہیں. ہاں بھائی، یہ تو کھانے کھیلنے کے دن ہوتے ہیں، اشوکا نے مسکرا کر کہا. پھر اس نے خدمتگار کو بلایا اور مقامی زبان میں صفدر اور ویرا کے لیے پیغام بھجوا دیا. ویرا لارسی زبان اچھی طرح سمجھتی تھی. ہم چراغ کی روشنی میں دیر تک بیٹھے کارڈز کھیلتے رہے. قریبی جنگل سے شب بیدار جانوروں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں. یہ آوازیں ماحول کو عجیب سا سحر بخش دیتی تھیں. سونے سے پہلے میں نے اشوکا کے ساتھ مل کر حفاظتی باڑ کا ایک چکر لگایا. سب کچھ معمول کے مطابق تھا. شروع رات کے پہرے دار اپنی اپنی جگہوں پر چوکس تھے. کم از کم 400 نیزے باز اور رائفل بردار ایسے تھے جو ایک لمحے کے نوٹس پر بستی کے دفاع کے لیے حرکت میں آ سکتے تھے. سردار خود بھی دن میں سوتا اور رات آخری پہر تک جاگتا تھا. اس نے اپنی تقریروں سے لارسیوں میں ایسا جوش بھر دیا تھا کہ وہ مرنے مارنے پر آمادہ ہو گئے تھے. ویسے بھی پین کی موت کے بعد اب لڑنے مرنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا. کوئی معجزہ ہو جاتا تو یہ اور بات تھی.
حفاظتی باڑ کا ایک راؤنڈ لگا کر میں اور اشوکا جھونپڑے میں واپس آ گئے۔ اشوکا نے حسب عادت سونے سے پہلے تھوڑی سی شراب پی اور سو گیا۔ میں چت لیٹا جاگتا رہا۔ ایک عجیب سی خوشی نے دل میں گھر کر رکھا تھا۔ اس خوشی کا تعلق صفدر سے تھا۔ وہ رات میں نے تقریباً آنکھوں میں ہی کاٹ دی۔ الگ صبح ٹھنڈی ہوا کے سبب کچھ دیر کے لیے مجھے نیند آ گئی۔ جاگا تو مشرق سے خون رنگ سورج برآمد ہو چکا تھا۔ میں اٹھا، منہ ہاتھ دھو کر سیدھا اپنے جھونپڑے کا رخ کیا۔ دھڑکن کی رفتار بڑھ گئی تھی۔ جھونپڑے میں پہنچا تو صفدر بے حس و حرکت لیٹا تھا۔ وہ سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون اور راحت کی ایسی کیفیت تھی جس کو لفظوں میں بیان کرنا دشوار ہے۔ اچانک آہٹ ہوئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ویرا کی صورت نظر آئی۔ اس کے حسین چہرے پر بھی صفدر کے چہرے کی طرح ایک سکون بخش اجالا تھا۔ اس کے بال جو ہمیشہ کھلے رہتے تھے آج بڑے سلیقے سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ ایک ڈھیلے ڈھالے مقامی لبادے میں تھی۔ یہ لبادہ یقیناً اس نے یہاں سے حاصل کیا تھا۔ صبح بخیر۔ صبح بخیر۔ ویرا کے چہرے پر بڑا خوبصورت شرماگی سا احساس تھا۔ آپ ناشتہ کریں گے؟ ضرور کروں گا۔ بڑی زور کی بھوک لگی مجھے، بلکہ اگر ناشتے کے ساتھ لنچ بھی ابھی ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ اس نے تیز نظروں سے مجھے گھورا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے رات کو یہاں کوئی دعوت وغیرہ نہیں کھائی، بس دعوت کا بہانہ کر کے چلے گئے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، رات کو واقعی بڑی زوردار دعوت تھی۔ وہ تو آپ کی صورت سے ہی لگ رہا ہے، لگتا ہے کہ حلق تک کھانا ٹھسا ہوا ہے۔ پھر وہ میرے اور صفدر کے لیے ناشتے کا بندوبست کرنے میں مصروف ہو گئی۔ حالات بدستور کشیدہ تھے، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ دوپہر سے تھوڑی دیر قبل 3 پولیس افسروں کی ٹیم پھر بستی میں پہنچ گئی۔ ان میں بڑے رینک کا وہ پولیس آفیسر بھی تھا جسے لارسی زبان روانی سے آتی تھی۔ اس مرتبہ پولیس والوں کا رویہ قدرے نرم اور مصالحانہ تھا۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ کنگ براؤن براہ راست تصادم سے بچنا چاہتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر صورت میں اپنے یک چشم بھائی کی جان بچانا چاہتا ہے۔ حالانکہ بھائی صاحب مقتول ہو کر اپنے خدا کے حضور پہنچ چکے تھے۔ جس وقت بستی کے معززین اور پولیس افسروں کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، میں اور صفدر بھی وہیں موجود تھے۔ میں نے اشوکا کے ذریعے سردار کو سمجھا دیا تھا کہ پین کی موت کے بارے میں پولیس والوں کو بھنک تک نہیں پڑنی چاہیے۔ باتوں کے دوران میں ایک پولیس آفیسر نے کہا، اگر تم لوگ کنگ کے محترم بھائی مسٹر پین اور بعد میں پکڑے جانے والے 28 گارڈز کو رہا کر دو تو ہم مل بیٹھ کر مصالحت کی بات چیت کر سکتے ہیں۔ میں مقامی انتظامیہ کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ جتنی بھی رعایت کی جا سکتی ہے وہ کی جائے گی۔ سردار نے کہا، آپ یہاں رعایت وغیرہ کی بات نہ ہی کریں اور نہ ہی قانون اور انتظامیہ کا نام لیں۔ یہ تو کنگ کے تنخواہ دار ملازموں اور قبائل کے درمیان کھلی جنگ ہے۔ آپ اب ہم سے اس طرح بات کریں جس طرح میدان جنگ میں کی جاتی ہے۔ تو پھر کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ ہم پین اور دیگر 28 لوگوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، پر اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تم پر سے اور تمہارے قبیلے پر سے تباہی و بربادی ٹل جائے گی، اور تمہیں کیا چاہیے؟ ہمیں تباہی امن دینے والے تم کون ہوتے ہو؟ ان چیزوں پر تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ تم ان چیزوں کی بات کرو جن پر تمہارا اختیار ہے۔ رافع تنک کر بولا، ہماری ہدایات کے مطابق وہ بالکل ٹھیک جا رہا تھا۔ تم ہم سے کیا لینا چاہتے ہو؟ پولیس آفیسر نے کہا۔ سردار نے اپنے ہاتھ میں زمرد کی بیش قیمت انگوٹھی گھمائی اور بولا، پین اور دوسرے قیدیوں کی رہائی کے بدلے کنگ کو فوری طور پر ہماری 2 باتیں ماننا پڑیں گی۔ ان سب لوگوں کو چھوڑنا ہوگا جو جھیلدار کی حالیہ لڑائی میں پکڑے گئے ہیں۔ ان میں ہمارے پیارے ساتھی اور محبوب رہنما محترم بوکارڈو بھی شامل ہیں۔ دوسری بات یہ کہ لارسیوں کی 3 بستیوں کے ارد گرد کم از کم 5 میل چوڑی محفوظ پٹی دینی ہوگی۔ پولیس یا ٹرسٹ کا کوئی کارندہ کسی بہانے سے اس پٹی میں داخل نہیں ہوگا۔ پولیس افسر عیاری سے بولا، یہ دراصل 4 مطالبے ہیں۔ نمبر 1، محترم بوکارڈو کو تمہارے حوالے کرنا۔ نمبر 2، لڑائی میں گرفتار ہونے والے لارسیوں کو رہا کرنا۔ 3، لارسیوں پر سے پولیس مقابلے اور قتل وغیرہ کے مقدمات خارج کرنا۔ 4، لارسی بستی کے ارد گرد ایک وسیع علاقے کو جو گورنمنٹ ماریٹینیا کی ملکیت ہے لارسیوں کے حوالے کرنا۔ میرے خیال میں یہ کافی سخت مطالبات ہیں اور اس عمل کی طرف اشارہ کرتے کہ تم لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لینے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ تم کچھ بھی کہو، ہم اپنے مطالبات سے ایک انگلی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رافع نے تنک کر کہا۔ خون کے دباؤ سے آفیسر مینارڈ کا چہرہ کچھ اور بھی سیاہ ہو گیا۔ وہ شاید کچھ اور تلخ ترش بولتا، مگر سینئر آفیسر نے غالباً اس کا بازو دبا کر اسے روک دیا۔ سینئر آفیسر قدرے نرم لہجے میں بولا، تمہارے مطالبات قریباً ناقابل قبول ہیں۔ بہرحال ہم اس سلسلے میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے ہیں، شاید کوئی بہتری کی شکل نکل آئے۔ لیکن ایک بات میں تم لوگوں کو پھر بتا دینا چاہتا ہوں، بہتری کی کوئی صورت تبھی نکلے گی جب مسٹر پین یہاں ہر طرح سے محفوظ رہیں گے اور انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ رافع نے اس بات میں سر ہلایا۔
पुलिस अफसरान पेन और दीगर कैदियों से मिलना चाहते थे, मगर ये राफे के लिए मुमकिन नहीं था, बल्कि राही अदम हुए बगैर किसी के लिए भी पेन से मिलना मुमकिन नहीं था। मेरे इशारे पर सरदार ने पुलिस वालों का ये मुतालबा मानने से इनकार कर दिया और कहा कि फ़िलहाल ये मुमकिन नहीं। 2 पुलिस अफसरों ने इस बात पर खासी नाक मुँह चढ़ाई, मगर सीनियर अफसर उन्हें समझा बुझा कर ले गया। सरदार ने पुलिस अफसरों के जाने के बाद कहा, अगर वाकई कोई मुआहदा हो गया तो हम ट्रस्ट वालों को पेन के बारे में क्या बताएंगे? ये सवाल मुझसे पूछने के बजाय सरदार अपने जोशीले लोगों से पूछो तो बेहतर होगा। मेरा तंज महसूस करके सरदार राफे की गर्दन ज़रा सा खम खा गई। सफदर ने मेरी तायद करते हुए कहा, वैसे सरदार, ये हुई गलती है, और गलती भी छोटी मोटी नहीं है। वीरा के अगवा और माइकल के कत्ल के बाद किंग पहले ही गज़बनाक था। पेन की खबरें मिलने के बाद उसके कहर का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। मैं इस वाक़े पर बहुत शर्मिंदा हूँ, और ज़्यादा शर्मिंदगी इस बात की कि हमसे सहराई दुर्वेश की हुक्मदुली हुई है। उन्होंने हमें ख़ास तौर से पेन के कत्ल से मना फरमाया था। देवता हम पर रहम फरमाए। अब आप लोग इसका कोई हल सोचिए। आपकी हैसियत यहाँ सहराई दरवेश के नुमाइंदों की है। अब आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। अब करने को रही क्या गया है भला? मैंने बेदिली से कहा। इतने में वहाँ वीरा भी पहुँच गई। वो हस्बे मामूल नकाब में थी। उसके हाथ में एक ऐनक थी। मैं इस ऐनक को पहचानता था, इसीलिए उसको देखकर दिल अफसरदा हो गया। ये 4-5 रोज़ पहले जंगली कुत्तों के चुंगल में फंसकर हलाक होने वाले डॉक्टर राइट की ऐनक थी। नज़र की ये ऐनक वीरा सरदार राफे के लिए लाई थी। उसने राफे से मुखातिब होकर चंद बातें की और फिर बड़ी अपनाइयत से ऐनक राफे को पहना दी। सरदार ऐनक पहनते हुए बहुत झिझक रहा था, ताहम ऐनक पहनकर उसकी आंखों में शदीद हैरत और खुशी के आसार नज़र आने लगे। हमने अंदाज़ा लगाया कि उसकी नज़र कमज़ोर थी और ऐनक लगाने के बाद उसे बहुत कुछ साफ दिखाई देने लगा। वो कुछ बोल रहा था। अशोका ने उसकी तर्जुमानी करते हुए कहा, सरदार का ख्याल है कि ये कोई जादू का करिश्मा है। ऐनक पहनने के बाद हबशी सरदार बड़े वालेहाना अंदाज में वीरा की सिम देखता चला जा रहा था। मैंने 1-2 बार पहले भी महसूस किया था कि वीरा को देखते हुए राफे की निगाह में बेसाख्ता शौक़ की कैफियत नमूदार हो जाती है। और ये सिर्फ राफे की ही बात नहीं थी। कबीले के हर छोटे बड़े मर्द को वीरा की बेपनाह दिलकशी ने मुतासर किया था। वो उनसे घुल मिल जाती थी और अपने बेबाक अंदाज से उनके दिल मोह लेती थी। रात तक सूरत हाल जूं की तू रही। ट्रस्ट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और ना ही कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर हुआ। राफे ने बस्ती वालों को नहायत सख्ती से हिदायत कर दी कि कोई शख्स किसी भी हालत में बस्ती से बाहर नहीं जाएगा। अगर बाहर से कोई शख्स बस्ती में आना चाहेगा तो उससे किसी भी किस्म की बातचीत नहीं की जाएगी और उसकी फौरी इत्तला सरदार या बस्ती के किसी जिम्मेदार शख्स को दी जाएगी। इसके अलावा सरदार राफे की जानिब से एक हिदायत ये भी थी कि अगर बस्ती में बाहर से कोई फ़र्द आएगा तो उसके सामने किसी किस्म का नारा वगैरह बुलंद नहीं किया जाएगा। इन तमाम हिदायत का मकसद सिर्फ ये था कि यकचशम पेन की मौत की खबर बस्ती से बाहर ना निकलने पाए। ट्रस्ट के गिरफ्तार होने वाले गार्ड्स को डोजॉन समेत एक पुख्ता कोठरी में रखा गया था और इस कोठरी में हिफाजत का सख्त इंतज़ाम किया गया था। उन गार्ड्स की तरफ से हमें ज़्यादा फिक्र नहीं थी। शाम होते ही सफदर के चेहरे पर खूबसूरत रंग नज़र आने लगे। आज उसने साफ़ सुथरे कपड़े पहने थे और कई दिनों बाद शेव कराई थी और निखरा हुआ नज़र आता था। उसे खुश देखकर मेरे नीम मुर्दा दिल में भी जिंदगी दौड़ी हुई थी। सफदर के चेहरे की यही आसूदगी थी जिसे मैं पिछले कई दिनों से ढूंढ रहा था। मेरी समझ में यह बात नहीं आई थी कि वो सब कुछ पाकर भी महरूम क्यों नज़र आता है। आज उसने मुझे कुछ नहीं बताया था, कोई इशारा किराया नहीं दिया था। उसके बावजूद मुझे मालूम था कि कल गुजरने वाली रात मेरे यार की ज़िंदगी की हसीन तरीन रात थी। उसे अपना प्यार मिल गया था। मुझसे ज़्यादा इस गुजराती शहजादे को और कौन जानता था। हम एक दूसरे के दिलों में बैठे हुए थे। रात का खाना मैंने सफदर और वीरा के साथ खाया। उसमें भेड़ का गोश्त था जिसे चर्बी में तला गया था। मक्खन में चुपड़े हुए नमकीन चावल थे। खजूर और मैदे से बना हुआ हलवा था। सलाद और ताज़ा दूध भी था। खाने के बाद वीरा मुझसे और सफदर से इजाज़त लेकर बस्ती में चली गई। लड़ाई में जो 2-4 अफराद ज़ख्मी हुए थे वो उनके ज़ख्मों का इलाज बड़ी तनदेही से कर रही थी। ख़ास तौर से ज़ख्मी पाँव वाले शख्स को वो दिन में 2 मरतबा देखने जाती थी। वो ये सब कुछ सिर्फ इंसानी हमदर्दी के तहत कर रही थी। वो चली गई तो मैं और सफदर झोपड़े में बैठे बातें करते रहे। कल की शदीद गर्मी के बाद आज मौसम कदरे खुशगवार था और हवा भी चल रही थी। सफदर की निगाह बार बार घड़ी की तरफ जाती। जो जो वक्त गुजर रहा था उसकी बेचैनी में इजाफा हो रहा था। वीरा आधा पौन घंटे का कहकर गई थी मगर अब तक नहीं आई थी। वो बज़ाहिर मुझसे बातें कर रहा था लेकिन मैं जानता था कि उसका दिल कहाँ अटका हुआ है। वीरा को गए काफ़ी देर हो गई। सफदर ने नया सिगरेट सुलगाया तो मैं उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो? मैं भी वीरा को देख के आता हूँ, वो अभी तक आई नहीं है। कोई बात नहीं, आ जाएगी। नहीं, देखूँ तो जाकर,
1.5 گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے۔ میں جھوپڑے سے نکلا۔ آج سردار کے حکم پر 30-40 بھیڑیں ذبح کی گئی تھیں۔ فضا میں بھنے ہوئے گوشت اور شراب کی بو باز تھی۔ میں وسطی حصے کی طرف گیا، زخمی پاؤں والے شخص سے ملا۔ اس نے اشاروں کے نامے بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ویرا اس کی پٹی کر کے گئی ہے۔ میں بوما کی طرف گیا۔ راستے میں خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ کوئی بھاری بھرکم اور آواز والی عورت ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میں نے اندر جھانکا تو یہ گرانڈیل عورت جوری تھی، وہی جنگجو حبشن جو پناہ گزینوں کے ساتھ چند روز قبل یہاں موجود تھی، موگاسا بستی سے یہاں آئی تھی۔ ویرا بھی اس خیمے میں تھی۔ اس نے بڑی محبت سے جوری کا بھاری بھرکم ہاتھ اپنے نازک ہاتھ میں لے کر گود میں رکھا تھا اور جوری کو دلاسا دے رہی تھی۔ کیا ہوا اسے؟ بس ذرا جذباتی ہو گئی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ سردار کی موت پر غمزدہ ہے، بڑی عقیدت رکھتی تھی سردار سے یہ، اور انکل بوکارلو سے بھی۔ اسے سمجھاؤ کہ رونے دھونے سب کچھ حاصل نہیں ہوگا، ہم سب کو آئندہ کے بارے میں سوچنا چاہیے، ورنہ سردار بغات کی موت جیسے کئی اور المیہ ہمارے راستے میں آ سکتے ہیں۔ یہی سمجھانے کی تو کوشش کر رہی ہوں۔ میرے خیال میں یہ کوشش خاصی طویل ہو چکی ہے، ماں تمہارا بڑی شدت سے انتظار ہو رہا ہے۔ بس آپ چلیے، میں آ رہی ہوں۔ کہتے ہیں جس کا انتظار کرنا پڑے نا، اسے ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ اچھا تو چلیں۔ جوری کو میں نے سردار کی لاش پر بھی بلک بلک کر روتے دیکھا تھا۔ اس واقعے نے یقیناً اس پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے۔ وہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی، ایک نہایت طاقتور اور جنگجو سپاہی تھی۔ جھیلزار کی بستی میں وہ جنگجو عورتوں کے دستے کی سالار تھی۔ اب بھی اس بستی میں 20 عورتیں ایسی تھیں جو جوری کے اشارے پر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ سکتی تھیں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جوری کے اندر بھڑکتے ہوئے جوالا مکھی سے کوئی اہم کام لیا جا سکتا ہے۔ خاص طور سے جنگی نقطہ نظر سے وہ اہم کردار ادا کر سکتی تھی۔ اگر خدا نہ خواستہ واقعی ٹرس کے ساتھ جنگ ہو جاتی تو میدان جنگ میں